واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس تاریخی پس منظر سے شروع کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو اس خاندان کو سمجھنا ضروری ہے جس خاندان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جو 4 خلفائے راشدین تھے اس کا انتخاب کی بنیاد یا اس کا انتخاب بھی شورا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، باقاعدہ خلیفہ متعین کر کے نہیں گئے۔ ولی عہد نہ بننے کا رائے اکثریت میں تھا یا اقلیت میں تھا اس وقت؟ وزید کے ولی عہد نہ بننے کی بات یہ شروع ہوئی مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ موجود تھے جنہوں نے ان کو ولی عہد نہ بنانے کی رائے دی تھی۔ کوفہ میں وہ لوگ کون تھے؟ وہ کیا کسی قبیلے کے سردار تھے، نامور شخصیات تھے؟ وہ تھے کون جنہوں نے خطوط بھیجے؟ کوفہ سے جن لوگوں کے خطوط آئے ان کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کم ایسے تھے جو مخلص تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو دردناک واقعہ حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کی، تو یہ جو حملہ آور تھے جنہوں نے حملہ کیا، کیا یہ حالت امام پر تھے؟ وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف باقاعدہ لشکر کشی کی، جس میں عبید اللہ ابن زیاد سر فہرست تھے، اور پھر اس کے بعد جس نے عین شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر وار کیا ہے، تو وہ لوگ اپنے حساب سے حسین رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی حکومت نافذ ہو چکی ہے، ایک اسلامی حاکم متعین ہو چکا ہے، اس کو نہ ماننے والا باغی ہے، اور باغی کے لیے اسلام میں جو ہے گنجائش نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی نہیں۔ صحیح ہے، تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے تھے۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی ایک ایسے واقعے پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے، اور وہ ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ قربانی، حق اور صبر و استقامت کا ایک عظیم داستان تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں، کچھ تاریخی پہلو پر گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے اس واقعے پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں ایک اچھے موضوع اور عنوان پر بات کرنے اور اس کو سمجھانے اور آگے پھیلانے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس تاریخی پس منظر سے شروع کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے ایک تو اس خاندان کو سمجھنا ضروری ہے جس خاندان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی ہاشمی خاندان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہاشم کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے اجداد میں سے ایک جو تھے وہ عبد مناف، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ ان میں سے ایک ہاشم اور ایک عبد شمس تھا۔ تو ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب، اور ان کے اولاد میں پھر 10 اولاد تھے، جس میں عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، حمزہ، حارث، ابو لہب، 10 تھے تقریباً۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو ہاشم کے ساتھ جب اس کے بھائی تھے تو وہ تھے عبد شمس۔ عبد شمس کا ایک بیٹا تھا، اس کو امیہ کہا جاتا تھا، امیہ۔ پھر امیہ کی اولاد میں سے ایک حرب، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ عفان کا بیٹا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔
اور دوسری طرف جو تھے اور بھی ان کی ایک شاخ چلی ہے، لہذا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، بعد میں ان کو بنو امیہ کہا گیا، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کو ہاشمی خاندان کے حساب سے کہا جاتا ہے، اور پھر ان کی اولاد جو نیچے آئی ہوئی ہے تو ان کو بنو عباس کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہاشم اور ان کے بھائی عبد شمس، ان کا جو بیٹا تھا امیہ اور ہاشم کے آپس میں وہ خاندانی رقابتیں شروع ہو گئی، اور شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہاشم میں استعدادیں فطری طور پر اللہ نے بہت رکھی ہوئی تھی، خاص کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور اسی طرح بیت اللہ کے خدمت جو ان کی ذمہ تھا، اور بیت اللہ میں جو لوگ اس زمانے میں حاجی آتے تھے رسم جاہلیت کے طریقے پر یا کسی اور طریقے پر حج کرتے تھے تو ان کی خدمت بھی ہاشم کرتے تھے، یہ امیہ سے نہیں برداشت ہوتی تھی، لہٰذا امیہ نے ایک مرتبہ ہاشم کو دعوت دی کہ آؤ جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مناظرہ کرتے ہیں، اگر اس مناظرہ میں جیت گیا تو آپ نے 50 اونٹ دینا ہے اور جلا وطن ہونا ہے، اور اگر آپ جیت گئے تو میں نے 50 اونٹ دینا ہے اور جلا وطن ہونا ہے۔ بیچ میں ایک آدمی کو فیصلے کے لیے مقرر کیا، لہٰذا مناظرہ جب شروع ہو گیا تو اس مناظرے میں ہاشم نے اپنے دلائل بیان کیے، ہاشم اس پر دلائل میں قوی ہو گئے، لہٰذا فیصلہ یہی ہوا کہ ہاشم یہ مناظرہ جیت گئے، تو اس دوسرے امیہ نے ہاشم کو 50 اونٹ دیے اور 10 سال کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے۔ تو وہاں سے یہ خاندانی رقابتیں شروع ہوئی۔ اب اس میں پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید جو ہے ہاشمی خاندان نے شروع کی، اور دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں تو ہاشمی لوگ اکثر اسلام میں داخل ہو گئے، کچھ ایسے تھے جو نہ ہوئے، جس میں ابو لہب سر فہرست تھے، اور دوسرے بنو امیہ کے خاندان میں اس میں اکثروں میں سے اسلام کی مخالفت کرنے والے تھے، سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ امیہ پلیٹ فارم سے ہاشمی پلیٹ فارم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آنا، یہ ان کی انتہائی اخلاص کی علامت ہے، اور انتہائی قبولیت اور انتہائی اللہ کی طرف سے ان کو دینے کی ایک علامت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی دعوت کی وجہ سے تو وہ خاندانی رقابتیں بیٹھ گئی، ختم ہو گئی تقریباً۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ خاندانی رقابتیں نہیں تھیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 6 سال تک یہ خاندانی رقابتیں نہیں تھیں۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ تھے جو اموی خاندان میں سے منتخب ہو گئے، لہٰذا جب یہ پہلے خلیفہ اموی خاندان میں سے منتخب ہو گئے تو اب وہ لوگ جو اسلام کے دائروں کو مٹھانا چاہتے تھے اور اسلام کے اندر جو ہے وہ سازشی پالیسیاں بنانا چاہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسلام کے لیے مورچے میں بیٹھے ہوئے تھے، کب موقع ملے کہ ہم اس اسلامی اقدار کو پامال کریں اور ہم ایک اسلامی نقشہ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر پالیسی ایسے بنائے کہ جو ان کا جمع ہوا نقشہ ہے وہ دوبارہ ٹوٹ جائے۔ البتہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رہتا ہے کہ آپ جو تھے فتنوں کے لیے ایک بند دروازہ تھے، دروازہ فتنوں کا بند تھا جب آپ موجود تھے، آپ چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ میں انتہائی نرمی، انتہائی خوبیاں اور انتہائی نرمی اور حلم اور برداشت اللہ نے رکھا ہوا تھا،
عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے کہ اس واقعات سے غیروں نے جو اسلام کے لیے وہ یعنی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس میں پہلا ایک آدمی تھا عبداللہ ابن سبا، یمن میں رہنے والا تھا، یہودی النسل تھا، اسلام قبول کیا. اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو یہ باتیں کہی کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے قابل نہیں ہے. انہوں نے اپنوں کو جو ہے گورنر بنایا اور اپنوں کو نوازا، اور جو حقدار گورنر لوگ تھے ان کو گورنری نہیں دی. تو یہ کچھ ایسی آوازیں تھی جو اثر کرنے والی تھی دلوں میں. عام سادہ لوگ اس کے سے متاثر ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا. یہ ایک لمبی داستان ہے، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان میں شہید ہو گئے. لہذا اس کے بعد ایک معاملہ چلتا آ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 سال کچھ مہینے خلافت کی. پھر آپ شہید ہو گئے کوفے میں. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تقریباً 6 مہینے تک خلافت کی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے یہ بیٹا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ پیشنگوئی فرمائی تھی، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں ثابت ہو گئی. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب دستبردار ہو گئے تو بالاتفاق مسلمانوں کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں 87 سال یا 88 سال کی عمر میں تھے. تو یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ایک خلیفہ نے جب یہ محسوس کر لیا کہ میں نے اس دنیا سے ابھی جانا ہے، تو وہ اپنے بعد آنے کے لیے کسی کو امیر منتخب کر لیتا ہے. البتہ اس کو ولی عہد کہتے ہیں. باقاعدہ مستقل امیر تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اہل شورا جمع ہو جائے اور اس کو امیر بنانا چاہے، یا کسی اور کو بھی اس کے ذہن میں رکھنے والے جتنے بھی ہو ان کو بھی یعنی اس کے بارے میں رائے لے، تو وہ جو پہلا آدمی جس کو پہلے خلیفہ نے متعین کیا ہوا ہے ترجیح اس کو ہوتی ہے. باقاعدہ خلیفہ تو ہوتا نہیں، چونکہ پہلا خلیفہ موجود ہوتا ہے. ایک وقت میں 2 خلیفوں کا بیعت نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے اس کو ولی عہد کہتے ہیں. تو ولی عہد کے لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو منتخب کر دیا. یہ ان کا بڑا بیٹا تھا. اب یزید کے بارے میں تو بہت سے اشکالات اور بہت سی باتیں ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض تاریخ دانوں نے یہ کہا ہے کہ یزید نماز کی پرواہ کرنے والا نہ تھا، شراب کا عادی تھا، فسق اور فجور کے عادی تھا. لیکن یہ تمام باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں تھی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ آدمی نیک عادت والا آدمی تھا. بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ یزید کو ولی عہد منتخب کر گیا، لیکن یہ بعد کی بات ہے، پہلے نہیں، تو کیا آپ کی رائے ہے؟ تو لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے خاندان کا اچھا آدمی ہے، جو مناسب سمجھے ویسا ہی ٹھیک. پہلے مخالفت کی، بعد میں پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ولید کا جو ہے بیعت کیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیعت کیا ہے. پہلے بہت سے اکابر صحابہ نے ان کی مخالفت کی. تو ان مخالفت کرنے والے میں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعد بھی سرپیرس جو تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مخالفت کرنے والے تھے. یہ دونوں اور ان کے ساتھ اور صحابہ یہ موقف رکھنے والے تھے کہ یزید خلافت کے اہل نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ خلیفہ کو منتخب کیا جائے شرعیت کی طرز پر. حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد نہیں، شروع میں اچھا جب ولی عہد مقرر کرنے کے لیے میر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں رہتے تھے، تو دارالسلطنت اور خلافت وہ دمشق تھا اس زمانے میں. وہاں سے مدینہ آئے، مدینہ میں لوگوں سے مشورہ کیا. تو اس مشورے کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن زبیر نے، اور اسی طرح 2 صحابہ 10 مبشرہ میں تھے اس وقت میں تھے، ان دونوں نے بھی
یہ کہا کہ یزید اس کے اہل نہیں ہے. ایک تو یہ کہا. دوسری یہ بھی بات بتائی کہ خلافت کے لیے جو طرز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی کہ شورا ہو جائے اور شورا والے ایک مناسب جس کو سمجھے اس کو منتخب کرے، تو یہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ شورائیت کے طرز پر مسلمانوں کے خلیفہ جو ہے وہ منتخب ہو جائے. اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی وہ ان کے ولی عہد ہونے کے قائل نہیں تھے. پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ وفات ہو گئے اور یزید جو ہے وہ کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو وہ آئے دارالسلطنت میں آ گئے. تو اس نے جو ہے آیا ادھر، انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ باتیں بتائی. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سارے گورنروں کو، علاقے کے گورنروں کو خطوط لکھے کہ میرے بارے میں عوام سے بیعت لیا جائے. تو اس میں مدینہ میں جو گورنر تھا اس کا نام ولید تھا، تو ولید کو بھی خط آیا کہ میرے لیے عوام سے بیعت لیا جائے. بیعت لینے کا معنی یہ کہ عوام ابھی یہ سمجھ لے اور اس بات کو مان لے کہ اب ہمارا خلیفہ پہلا والا نہ رہا، اب ہمارا خلیفہ جو ہے وہ یزید ہو گیا. تو اس دوران پھر خلیفہ کی بیعت لینے کے وقت میں کچھ لوگوں نے تو بیعت دیا اور کچھ لوگوں نے نہیں دیا. جنہوں نے نہیں دیا اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا آپ کو. جو 4 خلفائے راشدین تھے اس کا انتخاب کی بنیاد یا اس کا انتخاب بھی شورا کرتے تھے. امیر معاویہ اور یزید کی انتخاب اور اس انتخاب میں کوئی فرق تھا یا وہی بنیاد؟ اس میں فرق یہ ہے، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، باقاعدہ خلیفہ متعین کر کے نہیں گئے. اچھا. تو اس خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی علامات چھوڑ کے چلے گئے. وہ علامات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض الوفات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز کا امام بنایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور بھی کچھ ایسی باتیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میرے بعد خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، لیکن باقاعدہ حکم نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اور انصار کے مشورے سے خلیفہ متعین کر دیا. تو لہذا جب خلیفہ متعین کر دیا تو یہ بھی ایک قسم کی شورا ہے، شورا کے طرز پر جو ہے خلیفہ متعین کر دیا. ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ خلیفہ مقرر کر دیا، یعنی اپنے بعد والوں پر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی کہ تم لوگوں نے خلیفہ متعین کرنا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ متعین کیا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی کا شورا بنایا. ان 6 آدمی میں سے یہ حکم دیا کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کر رائے کر متعین کر لو، تم 6 میں سے ایک کو منتخب کر لو. تو ان 6 میں سے انہوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا. پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ جو عبداللہ ابن سبا اور کچھ اور لوگ تھے بغاوت کرنے والے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور یہ ان کا شروع سے یہ دعویٰ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حقدار نہیں ہے، اہل نہیں ہے، تو ان کو اٹھنا چاہیے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، لوگ تم سے یہ قمیص نکالنا چاہیں گے لیکن تم نے نکالنا نہیں ہے. اس قمیص سے خلافت مراد تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ اسی بات پر ڈٹ گئے تھے، شہید ہو گئے لیکن قمیص کو نہیں نکالا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر لوگوں نے شورا سے جو ہے خلیفہ متعین کر دیا. تو بہرحال یہ ایک طرز تھی کہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شورا سے منتخب ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ شورا سے منتخب ہوئے، علی رضی اللہ عنہ شورا سے منتخب ہوئے، امیر معاویہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دمشق کے گورنر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دمشق کے گورنر تھے. علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا
کہ باقاعدہ دوسرے صحابی کو منتخب کر کے ان کو خط دیا کہ اب دمشق کی گورنری آپ کی ذمہ ہے، امیر معاویہ جو ہے وہ گورنری سے فارغ۔ جب وہ آگے گئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہوں، حالات کچھ ایسے تھے، اور اگر پہنچ بھی جاؤں تو یہ بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ جب ہم آپ کو امیر مانیں گے اور آپ کو خلیفہ مانیں گے جب آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ یہ ایک بات تھی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات تو بہت لمبی چوڑی واقعات ہے، اس میں 2 جنگیں واقع ہوئی، ایک حضرت عائشہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ ایک طرف، علی رضی اللہ عنہ دوسرے طرف۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری جنگ واقع ہوگی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جو ہے کوفہ والے ساتھ تھے اور باقی مسلمان ساتھ تھے، اور ادھر دمشق سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کا بھی آپس میں جنگ صفین ہوئی۔ اور باقاعدہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بار بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع بھیجتے تھے اور صحابہ کو بھی کہتے تھے اگر عثمان رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ قصاص لے لے تو وہ میرے سے افضل ہے، میں ان کا ایک ادنا خادم بنوں گا، میں اس سے بیعت کروں گا، یہ بات بار بار کہتے تھے۔ تو یہ ایک طرز چلی آ رہی تھی خلافت کے منتخب کرنے کی، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر وہی شرعیت کی نظام ہو تو شرعیت کی نظام میں کیا بات تھی کہ جو قابل ہوگا اور جو زیادہ اہل ہوگا اسی کو ہم جو ہے خلیفہ منتخب کریں گے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیوں ولی عہد منتخب کر دیا، اور ولی عہد منتخب کرنے کے بعد یعنی اس کو خلافت آئے گی، تو یہ کیوں کیا؟ اب یہ تو نہیں تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے امت کے ساتھ خیانت کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سیاسی ذہن کے بہت بڑے آدمی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دمشق کے لوگ خاندان اموی کے بغیر کسی اور پر جمع نہیں ہو سکتے، چونکہ خاندان اموی نے دمشق کو بہت عرصے سے سنبھالا ہوا تھا۔ دمشق کے لوگ اور خاندان اموی سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان یہ آپس میں تقریباً 20-25 سال کے عرصے سے اکٹھے رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ تو لوگ یعنی یہ عوام بھی ان کے بغیر نہیں زندگی گزار سکیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اور بھی ان کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ دمشقی لوگ اس کو مقبول سمجھتے ہیں، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کی کلم کلا کوئی فسق، کوئی نافرمانی، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے یزید جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو ولی عہد نہ بنا لیتے یا اس کے بارے میں ان کی رائے کچھ اور ہو جاتی، نہیں، ایسے سامنے کلم کلا کوئی بات یزید کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں آئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس وقت یہ فیصلہ درست تھا؟ ان کے اپنے ذہن کے حساب سے صحیح تھا، ان کے اپنے ذہن کے حساب سے صحیح تھا۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، اور مجتہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اجتہاد کرے ایک اسلامی مسئلے میں وہ اجتہاد کے قابل آدمی ہو، تو اگر وہ اپنے اجتہاد میں صحیح پہنچ جائے، صحیح ہدف تک پہنچ جائے تو دورہ اجر ہے، ایک صحیح مسئلے کے حل کرنے کا اجر اور ایک اجتہاد کرنے کا اجر۔ اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں صحیح نہج تک نہ پہنچ جائے تو پھر بھی اس کو اجر ملے گا، محنت اور اجتہاد اس نے کی ہے، صحیح نہ ہونے کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے مجتہد تھے، جس میں ان سے خطا ہوئی، لہٰذا یہ خطا شریعت میں معاف۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شورا کا تقاضا کیا، جی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو شورا کو بنا سکتے تھے، تو شورا کے ذریعے اس کا انتخاب ہو سکتا تھا۔ جی ہو سکتا تھا، بنا سکتے تھے۔ یہ مصلحتیں ان کے ذہن میں ایسی تھی کہ ان مصلحتوں پر عمل کے بغیر حکومت اسلامی آگے چل نہیں سکتی تھی، لہٰذا اپنے ذہن کے حساب سے یہ بہت درست سمجھتے تھے کہ یہ ایک کامیاب طرز ہوگا جو کہ کامیاب نہ ہوگا۔ صحیح۔ جی، تو یزید کی ولی عہد نہ بننے کا رائے
اکثریت میں تھا یا اقلیت میں تھا اس وقت؟ یزید کے ولی عہد نہ بننے کی بات یہ شروع ہوئی مدینہ منورہ سے. صحیح. مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ موجود تھے جنہوں نے ان کو ولی عہد نہ بنانے کی رائے دی تھی، جس میں عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے. انہوں نے کہا، صاحب کہا کہ یہ کسرا والوں کی طرز ہے، اسلامی طرز نہیں ہے، اور کسرا کے لوگ فارس اور ایران کے لوگ تھے، وہ اس طرح کرتے. اور یہ بھی کہا کہ ایک موروثی طرز ہے، میراث والا طرز ہے. یہ تو حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض تھا. ہاں، یہ ان پر اعتراض تھا. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس بات کا جواب تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہت میں داؤد علیہ السلام کے وارث بن گئے. اور ایک صریح قرآن اور حدیث میں اگر باپ بادشاہ ہو اور بیٹا کو بادشاہ بنانا چاہیے تو اس کی کوئی صریح ممانعت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ کچھ دلائل تھے جن دلائل کی بنیاد پر اپنے اس رائے پر وہ پکے ہوئے تھے. تو مدینہ منورہ سے یہ بات شروع ہوئی کہ یزید کو ولی عہد نہ بنایا جائے. مکہ مکرمہ میں اکابر صحابہ تھے، انہوں نے بھی یہی رائے دی تھی. کوفہ اور بصرہ میں بھی یہی لوگ تھے. تو یہ بات وہاں چلی تھی، اس وجہ سے یہ مختلف فی ولی عہد تھا، متفق علیہ نہیں تھا. جی. اس کے بعد پھر حضرت امام حسین، پھر اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور یزید ولی عہد بن گیا، تو اپنے خلافت کے بیت جب انہوں نے اس کے خطوط بھیج دیے علاقوں میں، مدینہ میں بھی اس کا خط آیا، تو خط میں جو ہے کچھ لوگوں نے بیت کیا، بڑے لوگوں نے بیت نہیں کیا، جس میں 2 وہ صحابہ بھی تھے جو عاشرہ مبشرہ میں تھے. وہ اس بیت لینے سے انکار کے لیے مدینہ کو چھوڑ کے باہر چلے گئے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کیا. یزید کو اس بات کا بھی علم ہو گیا، تو انہوں نے دوبارہ خط بھیجا مدینہ کے گورنر کو کہ عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے زبردستی، اور حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے. تو اس نے، وہ قاصد جو تھا، رات کے وقت پہنچا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گورنر کو بتایا. گورنر نے اسی وقت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا کہ یزید امیر المومنین ہے، اس نے بیعت لینے کا کہا، بیعت لے لو. عبداللہ ابن زبیر نے کہا میرا جیسا آدمی اس وقت بیعت نہیں دیتا کسی کو، رات کا وقت ہے، لوگ موجود نہیں ہیں، یہ اجالے کی بات ہے، دن کے اجالے میں یہ کام ہونا چاہیے. صبح ہوا، عبداللہ ابن زبیر وہاں سے چلے گئے اور اپنے لوگوں کو لے گئے، چلے گئے مکہ مکرمہ. پیچھے سے اس ولید نے جو گورنر ہے ان لوگوں کو لگایا، لیکن ان کو نہ ملے. 2 دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تیاری شروع کی کہ میں نے بھی جانا ہے مکہ مکرمہ. جب وہ تیاری کی مرحلات میں تھے تو عبداللہ ابن عمر کو ملے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جانا ہے. پھر کہا اس کے بعد کدھر جانا ہے؟ کیا اس کے بعد پھر میں نے جانا ہے کوفہ جانا ہے. کہا کوفہ بھی نہ جائے، میں آپ کو روک لوں گا، آپ نے ادھر جانا نہیں ہے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ اپنے ایک بات ذہن میں رکھی ہوئی تھی، اسی بنیاد پر وہ جانا چاہتے تھے. چلے گئے، آپ چلے گئے مکہ مکرمہ. کیوں چلے گئے مکہ مکرمہ جانے میں؟ کیا بات تھی؟ مکہ مکرمہ جانے میں چند وجوہات تھے. حسین رضی اللہ عنہ کا فی الحال کوفہ کا پکا یقینی تھا کہ میں نے ادھر جانا ہے. کوفہ والوں کا خطوط مدینہ میں جب حسین رضی اللہ عنہ تھے وہاں خطوط آ رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کے معاون ہوں گے، آپ ہمارے امیر بنیں گے اور آپ ہمیں ایک اچھا نظام دیں گے. یہ خطوط وہاں مدینہ منورہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ رہے تھے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ پکا نہیں تھا. ذہن میں بات تھی، پکا ارادہ نہیں بنا ہوا تھا. جب آپ مکے کی ارادہ کر کے مدینے سے چلے جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے مکہ مکرمہ؟ ایک بات تھی، بادشاہ یا امیر المومنین جو تھا یزید، وہ دمشق میں، اور دمشق جو ہے وہ ملک شام میں، ملک شام کے قریب مدینہ منورہ پڑتا ہے. مدینہ منورہ کے بعد 350 یا 400 کلومیٹر کے فاصلے پر پھر مکہ مکرمہ پڑتا ہے. تو مکہ مکرمہ دمشق سے دور ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اسے اپنی رائے پر قائم رہا، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اگر وہ میرے بعد میرے پیچھے لشکر بھیج بھی دیں گے
تو مکہ مکرمہ ان کا آنا مشکل ہوگا. علاقہ دور کا ہے، مکہ مکرمہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ہم لوگوں کے ماننے والے بہت ہیں، معاونین زیادہ ہے، لہذا وہ محفوظ جگہ ہے، وہ آئیں گے بھی نہیں، وہ ڈریں گے بھی، لہذا شر اور فساد سے بچنے کا ایک اچھا راستہ ہے. حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، رجب یا شعبان کے مہینے میں پہنچ گئے. 5 مہینے تقریباً وہ رہے مکہ مکرمہ میں. عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں پر جو ہے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، اور عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ یہ جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور جو شرعیت ہمیں جو ہے اکابر صحابہ نے دیا اسی طرز پر ایک اچھے خلیفہ کا انتخاب ہو جائے. یہ دونوں یہ چاہتے تھے. بغاوت اور شر اور فساد چاہنا ان کا مقصد نہیں تھا. اب اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک مرکز بن جائے، اس مرکز سے اس تحریک کی ہم آغاز کریں. اور اس وقت اسلام کے جو مراکز تھے وہ 5 مشہور تھے: دمشق، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ. یہ 5 بڑی بڑی جگہ تھی. اس جگہوں میں سے صرف ایک دمشق میں ولی عہد کے یزید کی جو خلافت کی بیعت ہے وہ کامل ہو گئی تھی. باقی تمام علاقوں میں وہ یزید کی خلافت کی جو باتیں تھی وہ مختلف ہی رہی، جس پر لوگوں کی اختلاف تھے. اکثر لوگ ان کو نہیں مانتے تھے، جس میں کوفہ اور بصرہ سر پیرس تھا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی یہی صورتحال تھی. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ان مرکزوں میں سے ایک مرکز میں ہم اکٹھے ہو جائے اور ایک تحریک شروع کرے، اور اس تحریک کا مقصد کیا ہو؟ اصلاح حکومت ہو، اور شرعیت کی نظام کے مطابق ایک اچھے خلیفہ کا انتخاب ہو، اور مسلمانوں کے اجل اکابر لوگ سارے جمع ہو جائے، جو وہ مناسب سمجھے ان کو منتخب کرے. اس کے لیے مرکز کون سا مناسب ہے؟ عبداللہ ابن زبیر اس کے لیے مکہ مکرمہ مناسب مرکز سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہمارے عوان اور انصار زیادہ ہیں، لوگ ہم سے اعتقاد اور محبت رکھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی محنت کرتے تھے کہ آپ یہی ٹھہر جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ چند وجوہات کی بنیاد پر مکہ میں ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے. ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ یہ متبرک علاقہ ہے، یہ حرم شریف ہے، اس حرم شریف میں ہو سکتا ہے یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس تحریک میں جنگیں بھی واقع ہو. حسین رضی اللہ تو ایک مدبر شخصیت تھے، ایک صرف جذباتی آدمی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک مدبر شخصیت تھے، سوچ سمجھ والے، اور جو ہے علاقے اور اسی طرح زمانے کے اونچ نیچ کو سمجھنے والے تھے. تو یہ سمجھتے تھے اگر ہم لوگ یہی ٹھہر جائے تو جنگ تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس علاقے میں حرم شریف میں جنگ کا ہونا، مسلمانوں کی خون کا بہانا اور اس محترم شیر کی بے حرمتی کا ہونا میرے سبب سے یا عبداللہ ابن زبیر عام جیسوں کے سبب سے یہ مناسب نہیں. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے پر تیار نہیں تھے. عبداللہ ابن زبیر ان کو ترغیب دیتے، تیار کرتے، لیکن آخر تک تیار نہ ہوئے. ادھر کوفہ سے بے شمار خطوط اور وفود اور قاصد آئے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہمارے امیر نہیں ہے. ایک چیز، کوفہ میں وہ لوگ کون تھے؟ وہ کیا کسی قبیلے کے سردار تھے؟ نامور شخصیات تھے؟ وہ تھے کون جنہوں نے خطوط بھیجے؟ جی، کوفہ سے جن لوگوں کے خطوط آئے ان کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کم ایسے تھے جو مخلص تھے، اکثر وہ لوگ تھے جو مخلص نہیں تھے. اور ان میں سے جو مخلص تھے وہ بعض سازشی لوگ، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام کے دائرے کو توڑنے کے لیے سازشی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود تھے، وہ دباؤ میں تھے، دب گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وہ لوگ اٹھے، تو وہ سازشی لوگ ان نیک اور مخلص سادہ لوگوں کو استعمال کیا. انہوں نے باقاعدہ ان کے ذریعے سے خطوط حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچوائے کہ ان کو خط آپ بھیج دیں، آپ ان کے والد کے جو ہے وفادار تھے، آپ پر وہ بھروسہ کریں گے، لہٰذا تو ان کے ذریعے سے بھی خطوط بھیجوائے جو مخلص، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی وہ وفادار تھے، جس کو شیعہ نے علی کہتے ہیں، علی کے چاہنے والے رضی اللہ عنہ، وہ لوگ بھی تھے. تو اور بھی ایسے لوگ تھے
جس کو خوارج کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خوارج میں کی طرز پر ظاہر نہیں کیا، تو اس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجے. اور اس وقت تک شیعہ مذہب جو تھا وہ اس کا وجود تو عبداللہ ابن سبا نے رکھا ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر. شیعہ اور روافظ اس وقت تک باقاعدہ اس طرز پر مشہور نہیں تھے جس طرز پر آج ان کو ایک فرقے کی طرز پر لوگ پہچانتے ہیں، ایک فرقے کی طرز پر ان کی جو ہے تعارف ہو چکا ہے. ایسے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں شیعہ اور روافظ وہ اس معنی میں تھے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر سمجھتے تھے. صرف یہ ان کی ایک بات تھی اور کوئی ایسی باتیں نہیں تھی. تو یہ لوگ بھی تھے خطوط لکھنے والوں میں کہ حسین آپ آ جائے، ہماری رہنمائی کرے، رہبری کرے، اور ادھر ہمیں رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے. اور یزید کی بیعت ابھی تک کسی نے نہیں کی. ایک خط آیا، اس خط والوں نے کہا کہ 1,00,000 آدمی آپ کے منتظر ہے، آپ ادھر آ جائے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن وہ مجبور بھی تھے. مجبور کیا تھے؟ ایک تو ایک مرکز کی تلاش تھی ان کو، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی بھی ان کو تلاش تھی کہ مجھے لوگ ملے اور میں ایک تحریک کو چلاؤں. تو مدینہ میں لوگ نہیں، مدینہ میں جو تھے، مدینہ میں اور مکہ مکرمہ میں دونوں میں حرم ہے. مدینہ میں حرم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں حرم بیت اللہ ہے. ان دونوں میں وہ لوگ تھے، ہمت والے تھے، معاونین تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرافت انتہائی اعلیٰ پیمانے پر تھی. وہ اسلامی تمام اقدار کے بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ ادھر کوئی ادنا لغزش ہو جائے اور ان دونوں حرموں کی بھی حرمتی ہو جائے. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہ خطوط جو ہے حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے. کیوں سمجھتے تھے؟ کہ کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، صحیح ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے بے یار اور مددگار چھوڑا. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ، جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ صلح کیا ہے تو صلح کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ آئے تو مدینہ میں وفات ہو گئے، شہید ہو گئے یا وفات ہو گئے. اگر زہر کے اثر کو سمجھ لو تو شہید، اگر نہیں تو اپنے موت پر، طبعی موت پر مر گئے تو وفات ہو گئے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نیت کیا کہ میں نے جانا ہے کوفہ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو انہی الفاظ کے ساتھ بلا کے سمجھایا کہ تمہارے والد کو کوفہ والوں نے شہید کیا، تمہارے بھائی حسن کو بے یار اور مددگار چھوڑا، آپ ان کے پاس نہ جائے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے باندی سے کہا کہ یہ خطوط کا جو ایک تھیلا ہے یہ لے آؤ. تو بہت زیادہ خطوط اس تھیلے میں تھے. پھر کہا ایک پانی کا ٹب لے آؤ، تو وہ لیا، کہا اس خطوط کی اس پانی میں ڈالو تاکہ یہ ختم ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوفہ والوں کی خطوط ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. کوفہ والے اس زمانے سے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع بھیجتے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. یہ ان کی عادت تھی. تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے کوفے والوں سے، لیکن میں آپ سے جو ہے آپ کے بارے میں ان سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بعد آپ کو نہ بلائے اور آپ کو دھوکہ نہ دے. تو یہ جو واقعہ ہے ان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کرامات میں سے سمجھا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں حسین رضی اللہ عنہ کے واقعوں کو سمجھ چکے تھے. تو جب حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے، حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ آپ نہ جائے، آپ نہ جائے. یہ متلون مزاج لوگ ہیں. متلون مزاج کا معنی یہ کہ ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں. تو اس کی سدباب کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ چند اقدام اٹھائے. ایسے بھی اس بات کو نہیں چھوڑی. کیا اقدام کیا؟ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ان کے ہاتھ پر خط دیا اور ان بڑے لوگوں کے نام پر خط بھیجا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ یہ میرے خاندان کے آدمی آ رہے ہیں آپ کے پاس، میرے بہت معتبر اور بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ آپ کے حالات کو دیکھ لیں گے. اگر واقعی آپ ایسے ہی نکلے جیسے آپ نے خطوط میں لکھا ہوا ہے تو میں آ رہا ہوں اور میں آپ کی جو ہے سرپرستی اور رہنمائی کے لیے تیار ہوں. اگر کچھ اور ہوا تو یہ مجھے بھیج دیں. تو مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا.
اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جب ادھر پہنچے تو وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں وہ ٹھہر گئے جو مخلص تھا اہل بیت کا، لہذا عروہ اس کا نام تھا۔ ہاں جی، ادھر ٹھہر گئے۔ جب ادھر ٹھہر گئے تو وہاں پر پہلے بار مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس 12,000 آدمی آئے، انہوں نے آپ سے بیعت کیا کہ ہم آپ سے وفاداری کریں، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ اس عروہ کا ادھر گورنر نعمان ابن بشیر، اس گورنر نے جو ہے نا اس کو پتہ لگ گیا کہ مسلم ابن عقیل مکہ مکرمہ سے ادھر آئے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت لینے کے لیے، تو انہوں نے یہ کیا کہ عروہ کو بلایا اور ان سے حال احوال پوچھا۔ عروہ نے کچھ نہ بتایا تو اس کو گرفتار رکھا، اپنے پاس رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ مسلم ابن عقیل نے بھی ایک خطا کی، یہاں پر خطا یہ کی کہ 4,000 مسلح آدمیوں کو لیا اور خلیفہ کے محل پر حملہ کرنے کے لیے عروہ کو رہا کرنے کے لیے حملہ کر کے عروہ کو میں نے رہا کرنا، ایک شہر کے اندر شہر کے حکومت کے خلاف 4,000 آدمیوں کو جمع کرنا ان سے نہیں برداشت ہوتا، یہ کام کیا۔ لیکن وہ کوفہ والوں کا اپنا ایک مزاج تھا، جب آگے چلے گئے قصر شاہی کے قریب ہوتے گئے تو 30 آدمی ٹولے کی شکل میں پیچھے سے اس گلی میں چلے گئے، 40 ادھر چلے گئے۔ آخر میں جب مسلم ابن عقیل قصر شاہی کے قریب پہنچ گئے تو 50-55 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ باقی رہے۔ تو ان 50-55 والے لوگ جو تھے ان کو بھی اس وقت کے گورنر نے ہیلے اور بہانے سے اپنے پاس بلایا، مسلم ابن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت تک اندھیرا ہو گیا تھا، اندھیرے میں کچھ لڑبڑ ہو گیا، کچھ لڑائی ہو گئی، اس لڑائی میں مسلم ابن عقیل زخمی ہو گئے، کسی گلی کے اندر چلے گئے، ان کی گرفتاری میں نہ آئے۔ جب نہ آئے تو ان کو پانی پینے کی ضرورت ہے، ایک عورت نے پانی پلایا اور اس کا بیٹا اس گورنر کا خاص آدمی تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلا، لہذا مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو شہید کیا اور انتہائی بے دردی سے اس کے محل کے چھت پر جو ہے ان کو پھینک دیا۔ ان تمام واقعے کا پتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے مرتبہ جب مسلم ابن عقیل پہنچے تھے اور مسلم ابن عقیل نے خط بھیجا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں پر ماحول ایسا ہے کہ 12,000 آدمی نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، انتہائی سازگار ماحول ہے، آپ آ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم ابن عقیل کے خط آنے کے بعد جانے کا ارادہ کیا۔ جس دن مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ شہادت کو پہنچے، اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکے سے روانہ ہو گئے، تقریباً 7 یا 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے اور 7 یا 8 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفے میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس گورنر نے یہ کیا کہ کوفہ، بصرہ، شام، ان تمام راستوں پر اپنے پیراداروں کو کھڑا کیا، کسی کو باہر آنے نہیں دیتا تھا، کسی کو اندر نہیں جانے دیتا۔ کوئی ایسا قاصد یا خط لینے والا وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آ سکتا تھا کہ ان تمام باتوں کا اطلاع دے۔ تو لہذا حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک شاعر فرزدق، وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو اس فرزدق نے کہا کہ کوفہ والوں کی دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اشارہ یہی تھا کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی صورت نکل آئے گی جس صورت میں ایک ایسی تحریک کو چلاؤں گا کہ جنگ بھی نہ ہو اور اصلاح حکومت بھی ہو جائے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کا مدعا وہ بغاوت کا نہیں تھا، حسین رضی اللہ عنہ بطور باغی نہیں تھے، چند باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو شر کو نہیں چاہتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یزید کی حکومت وہ مسلط ہوئی نہیں ہے، وہ باقاعدہ حاکم اور خلیفہ بنے نہیں ہیں، چونکہ ولی عہد تو بنے تھے شروع سے۔ ولی عہد کا اسلامی اصول جاننے والے، اسلامی سیاست جاننے والے یہ معنی نکالتے ہیں کہ وہ آئندہ خلافت کے لیے زیر غور آدمی ہے، باقاعدہ خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جو ہے بیعت باقاعدہ شروع ہو گئی، تو پھر بھی حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ فی الحال صرف یہ دمشق میں ہے،
باقی علاقوں اور مراکز میں لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ بھی قبول کریں. تو اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ ان کو باقاعدہ خلیفہ ابھی تک سمجھتے نہیں تھے، تو اپنے اس اقدام کو وہ خلیفہ کے بغاوت میں نہیں سمجھتے تھے. اس وجہ سے آپ باغی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک اصلاحی تحریک شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے تمام خطوط، مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط اور ان تمام حالات کو دے کر مدینہ اور مکہ مکرمہ سے ان خطرناک معاذ اور تحریک کو بچا کر صرف یہ مجبوری ہوگی کہ مجبور تھے کہ عراق چلے جائے اور کوفہ چلے جائے، کوئی ایسی صورت نکل آئے گی کہ اصلاح ہو جائے اور جنگ نہ ہو جائے. تو کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دوران سفر پتہ چلا یا نہیں چلا؟ تو حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر اس وقت پتہ چلا جب کوفہ سے حسین رضی اللہ عنہ 3 منزل پر تھے. 3 منزل کا معنی تقریباً ایک منزل 4 یا 4.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو تقریباً 11-12 یا 10 کلومیٹر پیچھے تھے کوفہ سے جب آپ کو پتہ چلا. تو جب آپ کو پتہ چلا تو حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی کیا کہ اب بات نہیں بنے گی وہ جو میں چاہتا ہوں. تو اپنے ساتھیوں کو یہ بولا، فرمایا کہ واپس جائیں گے. تو مسلم ابن عقیل کے بھائی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا تو ہم نہیں واپس جاتے، ہم نے بھی جا کے ان کے ساتھ یا تو مقابلہ کرنا ہے یا شہید ہونا ہے، دونوں میں سے ایک بات. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کے جذبات دیکھے تو اس جذبات دیکھنے کے بعد یہ بس فیصلہ کر دیا کہ میں نے بھی جانا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے ارادہ ظاہر کیا تھا واپس جانے کا؟ واپس جانے کا باقاعدہ فرمایا، ساتھیوں کو بھی فرمایا کہ جانا ہے. تو میں نے پہلے ایک عرض کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جذباتی آدمی نہیں تھے، مدبر اور سمجھنے والے آدمی تھے. پہلے تو وہ یہ خطوط اور اسی طرح مسلم ابن عقیل کا خط اور ان حالات اور قاصدین اور وفود کی وجہ سے سمجھ گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی صحیح صورت نکل آئے گی. لیکن جب ان تمام باتوں کے برعکس معاملہ کو سمجھ گئے تو واپس جانے کا کہا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اب نے واپس نہیں جانا. تو حسین رضی اللہ عنہ وفادار بھی تھے، اپنے ساتھیوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ جائے ادھر مقابلہ کرے اور میں واپس چلا جاؤں. تو کیا یہ ایک جذباتی فیصلہ نہیں تھا؟ ان کی طرف سے جذباتی فیصلہ تھا. اچھا، یہ بچے بھی تھے، جی خواتین بھی ان کی طرف سے، مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کی طرف سے جذباتی فیصلہ تھا. حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے، ان کی مجبوری تھی. تو اکثریت کی رائے یہاں پہ نہیں لینی چاہیے؟ یہاں پر اکثریت کی رائے اور غیر اکثریت کی تو بات چل ہی نہیں سکتی. ابھی تو ایسا موقع آ گیا، اگر پیچھے جائے تو مسلم ابن عقیل کے بھائی جو ہے نا وہ ادھر ہی ٹھہر جائے تو آپس کے خاندان میں دشمنی بن جائے. صحیح. اور اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں پتہ نہیں اس طرح سے کیا معاملہ سمجھ لے کہ حسین رضی اللہ عنہ گئے تھے اور میدان میں سمجھ گئے کہ وہاں پر میری تلوار نہیں چلے گی یا وہ مجھے کچھ اور کر لیں گے. تو حسین رضی اللہ عنہ پر بزدلی کی باتیں بھی آ سکتی تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو ان تمام ماحول سے بچنے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے، آگے چلے گئے. تو مسلم بن عقیل کے بھائی پر حضرت امام حسین کا اتباع لازمی نہیں تھا؟ اس وقت تک تو وہ امیر نہیں تھے. اچھا، امیر تو باقاعدہ نہیں تھے، بیعت تو نہیں ہوا تھا. تو اس وجہ سے باقاعدہ یہ اتباع رائے کی باتیں تھی آپس میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی جیسا معاملہ کرتے تھے، تو ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھتے تھے. صحیح جی. تو اس کے بعد سفر جاری رہا؟ پھر اس کے بعد سفر جاری رہا. جب جاری رہا تو آگے جا کے وہاں یزید کو بھی تمام باتوں کا علم تھا اور باقاعدہ خط بھیجا کہ حسین رضی اللہ عنہ تمہارے پاس آ رہے، ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو وہ جو نعمان ابن بشیر وہ نرم آدمی تھے، تو اس نے باقاعدہ اطلاع بھیجا کہ آپ گرفتاری دے دیں. تو حسین رضی اللہ عنہ گرفتاری سے انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور اسی طرح کچھ اس نے اور بھی نرمیاں کی. ان نرمیوں کی اطلاع دوبارہ کوفے والوں نے یزید کو بھیج دیا کہ نعمان ابن بشیر نرم طرز کا معاملہ کرتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کوفہ کے رعایا نے بھیجا. تو وہاں سے دوبارہ یزید نے کیا کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرہ کا حاکم تھا
ان کو جو ہے کوفہ کی گورنری حوالہ کر دی اور نعمان ابن بشیر کو جو ہے وہ معطل کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد. ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جس کو عام طور پر ابن زیاد کہا جاتا ہے. ابن زیاد. تو یہ جو عبید اللہ ابن زیاد یہ سخت گیر قسم کا آدمی تھا. ان کو باقاعدہ حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لشکر کو بھیجا. لشکر کو جو بھیجا تو ان لشکر میں جو ہے آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ برعکس ہے. حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کے بجائے آگے جو راستہ ملک شام کے پاس کی طرف جا رہا ہے، دمشق کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پر کچھ گئے بھی. وہاں پر جا کر ایک علاقہ رہا ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. کربلا یہ راستہ تبدیل کیوں کیا؟ راستہ تبدیل کرنے کی ابھی چند وجوہات ہیں، اس میں ابھی بات بتاؤں گا. صحیح. تو پہلے گورنر کو بھی بتایا اور عبید اللہ ابن زیاد کا جب لشکر بھیجا اس کے آدمی کو بھی بولا. حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بولا کہ ہم آئے جنگ کے لیے نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم کچھ اور اغراض کے لیے آئے. لیکن وہ ہماری بات پوری نہیں ہوئی. ابھی 3 باتوں میں سے اختیار ہمیں دے دو، ہم وہ 3 باتوں کو میں سے ایک پر عمل کریں گے، یا جس راستے سے ہم آئے اسی پر واپس چلے جائیں گے، یعنی مکہ مکرمہ جائیں گے، یا یہ ہے کہ ہم امیر المومنین یزید کے پاس جائیں گے. اس موقع پر حسین رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی میں بھی بتاؤں گا کہ کیوں استعمال کیا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسلامی حدود اور بارڈر میں سے کسی بھی بارڈر کے پاس ہمیں بھیج دے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں. تو اس عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے آدمی نے تینوں میں سے کسی بات کو بھی نہیں مانا، بلکہ اس نے تینوں میں سے ایک بات کی ترجیح ظاہر کی کہ یزید کے پاس بھیج. عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یہ ایک آدمی تھا. اس آدمی نے عبید اللہ ابن زیاد کو بولا کہ یہ مناسب نہیں ہے. دوبارہ اس کو اس پر تیار کیا کہ مقابلہ کیا جائے، یا گرفتار یا مقابلہ. اب وہ جو بات تھی جو میں نے کہا کہ دمشق کی طرف جانے لگے، تو دمشق کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو میدان کربلا آتا ہے ادھر آپ ٹھہرے. تو دمشق کی رخ کو اس وجہ سے اختیار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے کے لیے یہ لوگ اجازت دے دیں، اس وجہ سے یہ راستہ اختیار. اور اس وقت امیر المومنین یزید کا جو لفظ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ کوئی سیاسی جملہ ہے یا اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں، بلکہ میں نے وہ جو پہلے بات عرض کی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو یزید کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا کہ یزید کی حکومت صرف دمشق میں قائم ہے، لیکن جب ادھر پہنچ گئے کوفہ میں کہ کوفہ میں بھی ان کی حکومت قائم ہے. پہلے وہ ان کو امیر المومنین نہیں سمجھتے تھے، نہ ان کی حکومت کو جائز سمجھتے تھے، چونکہ اگر حکومت ظالم کی بھی اسلامی ملک پر نافذ ہو جائے اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. تو باغی کے حکم میں آتا ہے جس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ تو اس باتوں کو سمجھتے تھے، لیکن جب ادھر آ گئے تو سارا نقشہ سمجھ گئے کہ ابھی یزید کی حکومت جو ہے کوفہ اور بصرہ میں بھی قائم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ باقاعدہ وہ ایک حاکم ہے، ابھی اس کو امیر المومنین ماننا جائز ہے. تو اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ بھی نہیں کرنا تھا اور اسی طرح شر و فساد بھی نہیں مچانا تھا، اور باقاعدہ ان کے پاس جانا بھی تھا. اور ہو سکتا تھا کہ چلے بھی جاتے اور ادھر یا مذاکرات ہو جاتے یا ان سے بیعت کر لیتے، جیسے کہ اکابر صحابہ نے بھی کیا ہوا تھا. یزید کی بیعت کی ہوئی تھی اور خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، ان کے ارکان سلطنت اور ان کی حکومت کے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے حسین رضی اللہ عنہ بھی کوئی ایسا ایک طرز اختیار کر لیتے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے تینوں میں سے کسی بات کے لیے نہیں چھوڑا اور مقابلے پر تیار ہو گئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے روانہ ہوئے، ان کا منزل مقصود کوفہ تھا. کربلا کے میدان تک پہنچنا، جب اگر ہم نقشے کو دیکھ لیں تو کربلا کا میدان کوفہ کے بعد آتا ہے. جی. تو ایسا کیسے ہوا کہ وہ کوفہ تک نہیں پہنچا اور کربلا کے میدان تک پہنچا؟ اگر اس کا مقصد یزید تک پہنچنا تھا تو یہ تو دعوت کوفہ کے گورنر نے بھی دیا تھا کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے جائیں گے. وہاں پہ انکار کرنا اور یہاں اس نیت سے جانا کہ میں یزید کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تو ایک تو راستوں کی بات آپ نے کی،
راستوں میں سے ایک راستے متعین نہیں ہوتے کہ بس ایک ہی راستہ ہے اسی پر جانا ہوتا ہے. لوگ عرب لوگ تو بہت ماہر راستوں کے صحرائی لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کوفہ سے ہٹ کر وہ دوسرے راستہ اس نے اختیار کیا ہو اور اس کے بعد جو ہے راستے میں کربلا آیا ہو. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں تو ان کی نیت یہی کوفہ کی تھی کہ کوفہ ہی جانا ہے. یہ تو جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی بات آ گئی ذہن میں تو پھر ارادہ تبدیل کر دیا کہ یزید کے پاس جانا چاہیے اگر وہ اجازت دے تو اس وجہ سے اس رخ پر چلے گئے اور میدان کربلا میں پہنچ گئے. اچھا, جی. اس کے بعد جب میدان کربلا اس کے بعد میدان کربلا میں جب پہنچے تو میدان کربلا میں مذاکرات کامیاب نہ ہوئے. جب کامیاب نہ ہوئے ان کی طرف سے, یعنی یہ جو کوفی لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ قریب آئے, اور جب قریب آئے اس میں جو ہے انہوں نے پانی بھی بند کر دیا, پانی کا بھی مسئلہ اس میں آیا وہ بھی بند کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان لوگوں میں سے کسی نے بدبختی کی کہ یہ وہ حسین آ رہا ہے جو جہنم جانے کے لیے تیار. حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو جہنم بھیج دے. اللہ کی شان وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور گھوڑا اس میں جو ہے اوپر اس پر چڑھتا رہا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر گیا. تو پہلا بے ادبی کرنے والا وہ آدمی حسین رضی اللہ عنہ کی بددعا سے مر گیا. اگلی بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا, جبہ جس کو کہتے وہ پہنا ہوا تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پہلے کسی آدمی نے تیر پھینکا اور وہ جو ہے جبے میں لگ گیا, تو جنگ کی ابتدا یہاں سے ہو گئی. تو جب جنگ شروع ہو گئی تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ صبح سے یہ محرم کی کون سی تاریخ؟ یہ محرم کی 10 تاریخ ہے. اچھا. اور حسین رضی اللہ عنہ جو چلے تھے مکہ مکرمہ سے ذی الحجہ, یہ جو ابھی مہینہ گزر گیا ہے ذی الحجہ حج والا مہینہ جس کو کہتے ہیں عام سادہ الفاظ میں, ذی الحجہ کے 7 یا 8 کو چلے تھے. میدان کربلا کو جب پہنچے تھے تو 7 یا 8 کو پہنچے تھے. 1-2 دن یہاں پر مذاکرات اور ان باتوں میں گزرے جو ناکام ہو گئے. تو 10 کے صبح انہوں نے جو ہے جنگ کی ارادہ کیا ہوا تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے. تو آ کے آپس میں جو ہے پہلے انہوں نے تیر پھینکنے کے بعد جنگ شروع ہو گئی. لمحہ بلمحہ لوگ شہید ہوتے گئے, حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے اہل بیت میں سے 30-36 کے درمیان لوگ شہادت کو پہنچ گئے. صحیح ہے. اور کل یہ مجمع جو تھا 80 اور 70 کے درمیان تھا. تو یہ جو لوگ شہید ہو گئے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹے زین العابدین وہ بیمار تھے, خیمے میں اندر تھے, وہ باہر آ نہیں سکتے تھے, تو وہ رہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آخر میں ان لوگوں نے جو ہے شہادت تک پہنچ گیا. یعنی حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جنگ کرتے 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 اکیلے, اور اسی طرح ان دشمن کے صفوں میں سے 80 آدمیوں کو ان لوگوں نے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے نے شہید کر دیا. پھر خود بھی شہید ہو گئے. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہادت میں پہنچا دیا. جنگ کے دوران بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صلح کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی تھی. بات کرنے کی کوشش تو ہو گئی. شروع میں مذاکرات تھے, 3 باتوں میں سے ایک بات کی آپ ہمیں اجازت تھے. البتہ یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے گرفتاری کیوں نہیں دی. گرفتاری دے دیتے, دینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ جیل میں رکھتے, پھر اس کے بعد یزید سے رابطہ کرتے, کچھ بات ہو جاتی, تو بات ہونے کے بعد پھر کوئی راستہ نکل آتا. لیکن حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے, وہ جو شروع میں لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ کوفی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلم ابن عقیل جیسے بیار اور مددگار کوفہ میں ان لوگوں نے شہید کر دیا. اگر میں اور میرے ساتھ جتنے اہل بیت تھے یہ بھی ان کے حوالہ ہو جائے تو یہ ہمیں ایک ایک کر کے ماریں گے, لیکن ہمیں آگے کوئی راستہ نہیں دیں گے. تو جب یہ ہمیں ادھر گرفتار کر کے ایک ایک کر کے ماریں گے تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مقابلہ ہو جائے, یا تو کوئی راستہ نکل جائے گا یا شہادت نصیب ہوگی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کے سے پہلے کس حالت میں تھے؟ خیمے میں تھے, باہر تھے, جائے نماز پر تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ تو اپنے خیمے میں ہوتے تھے. یہ تو عرب کی جنگوں کا ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو جنگ کرتے ہیں شروع سے, تو اپنے ساتھ اپنے بیوی اور اپنے بچے اور اپنے مال اور اسباب کو لے جاتے ہیں. باقاعدہ پہلے میدان میں خیمے ہوتے,
خیمے کے ساتھ جو ضرورت کی اشیاء ہوتے وہ ہوتے، پھر اس کے بعد دور میں میدان ہوتا ہے، پھر اس میدان میں صفیں بنی ہوتی ہے، پھر اس میں لشکر کا ایک حصہ، دوسرا حصہ، اگلا حصہ، یہ حصے ہوتے ہیں۔ تو اس میں حسین رضی اللہ عنہ کی نماز کی پابندی اور اسی طرح عبادات اور اللہ سے دعائیں کرنا، یہ تمام باتیں حسین رضی اللہ عنہ کی اس دوران میں ہیں، یہ آپ نے کی ہے۔ محرم الحرام اور عاشورہ کے دن کیا کیا واقعات ہوئے تھے؟ محرم الحرام کا جو یہ مہینہ ہے، ہم جب محرم کا لفظ سنتے ہیں عام طور پر لوگوں پر ایک ذہن میں ایک بات سوار ہو جاتی ہے کہ محرم کا لفظ ایک موٹا سا لفظ ہے، ایک غم اور ایک جو ہے ہیبتناک طرز اور ایک خیال آ جاتا ہے ذہن میں کہ بہت کچھ ہوا ہوگا۔ محرم صرف اس 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے مشہور نہیں ہوا ہے، بلکہ محرم الحرام یعنی یہ جو عاشورہ کا 10ویں تاریخ ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ اللہ نے 10ویں تاریخ جو محرم کی عاشورہ کا دن ہے، اس میں اللہ نے قبول کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان آیا ہوا تھا اور پانی کے اوپر وہ کشتی تھی خطرناک حالت میں پانی کے موجوں میں، تو وہ کشتی جودی پہاڑ پر لگ گیا تو 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے واپس نکل آئے تو 10 محرم کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل گلزار ہوا، محفوظ ہوئے، 10 محرم کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ ملے بہت لمبے عرصے کے بعد، 10 محرم کا دن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، 10 محرم کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام آسمانوں میں اٹھائے گئے، 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے خلاصی پائی اور نجات پایا، 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے جگر فاطمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت جو دی اور ان کی شہادت کو عظمت سے دیکھا، تو اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت 10 محرم کو واقع کر دیا۔ تو 10 محرم کو یہ عظیم واقعات آئے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد محرم سے اسلامی سال کا ابتدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت اور خلافت پھیلی ہوئی تھی، آپ کے گورنر علاقوں میں تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ جب آپ کی طرف سے خط آتا ہے تو اس خط پر تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ نہ ہونے کے نقصانات ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے کب یہ خط چلا ہے، کب آپ کی طرف سے مراسلہ ہمیں آیا ہے اور کس تاریخ کو ادھر پہنچا ہے، اور اس پر عمل جب شروع ہو گیا، نافذ ہو گیا کہ کون سی تاریخ کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس وقت تک عیسوی تاریخ پر لوگ اس اعداد یعنی حساب اور کتاب اور اعداد و شمار کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ خط دیکھا اور یہ بات سنی تو وہ سب کو جمع کیا کہ واقعی یہ معقول بات، تاریخ متعین ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ۔ تو صحابہ کو جمع کیا کہ اسلامی تاریخ یعنی اسلامی سال اور مہینہ یہ کس حساب سے رکھنا چاہیے۔ تو اسلامی سال کون سے وقت سے شروع کرنا چاہیے، تو صحابہ میں سے کسی نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کو شروع کرنا چاہیے، اور بعض نے یہ رائے دی کہ رسول پاک علیہ السلام کو جس دن نبوت ملی اس دن سے جو ہے اسلامی تاریخ کا ابتدا ہونا چاہیے، اور بعض نے یہ رائے دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس دن سے اسلامی تاریخ کا ابتدا ہونا چاہیے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس دن سے اسلامی تاریخ کا ابتدا ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن اور نبوت کا دن بالتعین معلوم نہیں ہے کون سا دن، اختلاف ہے، لہذا اس سے تو نہیں ہونا چاہیے، جو دن معلوم نہ ہو اسے اسلامی تاریخ کا ابتدا کیسے کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن وہ اسلام کے لیے
اور ملت اسلامیہ کے لیے غم اور ثانیہ ہے. اگر ہم یہاں غم اور ثانیہ سے شروع کریں گے تو یہ بھی مناسب نہیں. لہٰذا اسلامی تاریخ کا ابتدا وہ ہجرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا. جب ہم نے ہجرت کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو ہم نے کلم کلا اللہ کی عبادت بہت واضح طریقے پر شروع کیا، امر اور امان کے ساتھ. جب ہم نے ہجرت کیا تو اسی سال اسی دنوں میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. اس وجہ سے اسلامی تاریخ کا ابتدا جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہو گیا. پھر اگلا اختلاف ہو گیا کہ اسلامی سال کے مہینوں کا ابتدا کب سے ہونا چاہیے، کون سے مہینے پر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نیا سال شروع ہو گیا. تو کسی نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لوگوں نے حج کیا ہوا ہوتا ہے، تو ذی الحجہ سے ہر اسلامی سال کا ابتدا ہونا چاہیے. کسی نے فرمایا کہ رجب سے ہونا چاہیے کہ متبرک مہینہ ہے. کسی نے فرمایا رائے دی کہ رمضان مبارک سے ہونا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ محرم سے ہونا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے محرم والی رائے کو قبول کیا. حاجیوں نے حج کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عظیم عبادت سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اسلامی سال کا ابتدا محرم سے ہوگا. اسلامی تاریخ کا ابتدا ہجرت سے، اسلامی سال کا مہینہ اسلامی سال کے مہینوں کا ابتدا جو ہے وہ محرم سے ہو گیا. تو لہٰذا ابھی 1448 محرم آنے والا ہے. ابھی 1448 یعنی ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوگا، تو یہ 1448 ہجری اور محرم اس کا پہلا مہینہ ہو جائے گا. جیسے کہ 2026 اور جو ہے جنوری اس کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح ابھی اسلامی تاریخ کا یہ حساب ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو دردناک واقعہ حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کی، تو یہ جو حملہ آور تھے جنہوں نے حملہ کیا، کیا یہ حالت امام پر تھے؟ کیا ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و جہاں کے نواسے ہیں، نواسا ہیں، اہل بیت ہیں؟ تو اتنا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا؟ اگر ذرا سا بھی خیال نہیں تھا تو کیا ان کو اہل ایمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف باقاعدہ لشکر کشی کی، جس میں عبید اللہ ابن زیاد سر فہرست ہے، اور پھر اس کے بعد جس نے عین شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر وار کیا ہے، تو وہ لوگ اپنے حساب سے حسین رضی اللہ عنہ کو باغی سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی حکومت نافذ ہو چکی ہے، ایک اسلامی حاکم متعین ہو چکا ہے، اس کو نہ ماننے والا باغی ہے، اور باغی کے لیے اسلام میں جو ہے گنجائش نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے. صحیح ہے. تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے تھے. لیکن اگر وہ واقعی مومن ہو اور مسلمان ہو، اور مومن اور مسلمان ہونے کے ماں بعد یہ قدم اٹھائے، تو وہ انتہائی درجے کے ظالم اور فاجر اور نافرمان لوگ ہیں. لیکن یہ ایمان تو اندر دل کی بات ہے، اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ اس حال میں وہ ایمان کے ساتھ متصف تھے یا نہیں. ظاہراً اپنے اس عمل کے جواز کے لیے وہ ہمیں اور آپ کو یہ بات دیتے ہیں کہ ہم نے باغی لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے. جو دو بڑے فرقے ہیں سنی اور شیعہ، اس واقعے کو مختلف انداز سے بیان کیوں کرتے ہیں؟ ان دونوں کا اتفاق رائے کس چیز پر ہے اور اختلاف رائے کس بنیاد پر ہے؟ اور جو رسومات ہے محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات کی طرف سے، تو یہ کتنے صحیح ہے؟ ایک تو شیعہ سنی اختلاف ہے. شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہے. عبداللہ ابن سبا نے اس کی بنیاد رکھی ہے. شیعہ لوگوں کی یہ بات کہ اہل بیت سے محبت اور ان کی عقیدت اور احترام کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آواز اور یہ نعرہ اسی حد تک بہت خوشنما اور بہت اچھا ہے. یعنی کون وہ ایسا ہے جو اہل بیت کی محبت اور عقیدت نہیں رکھتا ہے دل میں؟ یہ تو مسلمان ہو نہیں سکتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان سے عقیدت رکھنا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ اور زبردست ذریعہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت رکھنا ہر مسلمان کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ محبت نہ ہو۔ البتہ شیعہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل بیت کی محبت میں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، یعنی 10 محرم کو ہم ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ان جلوس نکالنے کا اگر پس پردہ پیچھے دیکھا جائے تو دیکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حضرت زین العابدین رہ گئے۔ زین العابدین کی اولاد پھر جو ہے اس سے 10 امام جو شیعہ لوگ مانتے ہیں وہ رہ گئے، یہ سارے رہ گئے۔ ان میں سے یہ پہلا صدی تھی، پہلی صدی تھی جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اسلام کی پہلی صدی، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ پہلی صدی میں حضرت زین العابدین بہت بڑے اور معتبر اور بہت اعلیٰ اونچے علماء میں سے شمار ہوتے تھے، وہ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری صدی، پھر تیسری صدی، پھر یہ 3 صدیاں اس ماتمی جلوسوں سے اور اس زنجیر کشی سے خالی تھی۔ کسی نے بھی حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ظلم ہونے کی وجہ سے ماتم کی یہ صورت نہیں بنائی جو کہ فی الحال اس دنیا میں مشہور ہے، جو کہ شیعہ بھی تھے اس وقت، وہاں وہ بھی نہیں 3 کرتے۔ صدی تک 3 صدی تک نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ شروع اس کے بعد 4 صدی میں بوہی حکومت، بوہی ایک کچھ لوگ ہیں جو بغداد پر قابض تھے، سیاسی اغراض اور مفادات کے لیے انہوں نے ماتمی جلوسوں کی ابتدا کی اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تو ماتمی جلوس، اگر ہم شیعہ حضرات سے یہ پوچھیں کہ کیا اہل بیت نے خود یہ عمل کیا ہے تو ان کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ ہم ان سے یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اہل بیت وہ اس عمل پر راضی ہوتے ہیں؟ آیا اہل بیت جب ان کے آپس میں یا ان کے اندر کوئی فوتگی ہوتی تھی تو ان کے فوتگی منانے کی کیا طرز ہوتی تھی؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے اور ماتم اور غم کرے۔ ایک یہ ہے کہ ایک عورت اس کا خاوند مر چکا ہو، 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گا، جس کو ہم عیدت کہتے ہیں، وہ سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بے دردی سے اس کی جو شہادت ہوئی تھی، جس طریقے سے ہوئی تھی، تو اس کو لے کر ماتم منانے میں نقصان کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات ہونے کو اگر آپ اوسطاً سال کے 365 دنوں پر تقسیم کر دیا جائے تو جو اوسط نکلے گا ہر دن کوئی نہ کوئی نبی اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ سے رتبے میں بہت اعلیٰ پیمانے پر، تمام صحابہ اکٹھے ہو جائے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح ہے؟ تو جب آپ زندگی میں ہمیشہ ماتم بنائیں گے تو سب سے پہلے تو اس کے حقدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مرنا ہر دن ہوا ہے۔ تو جب ہر دن ہوا ہے تو آپ کی زندگی ہر دن ماتم میں گزرے گی۔ شریعت نے ہمیں ایسے ہر عمل سے روکا ہوا ہے جس سے زندگی رک جائے، جس سے زندگی میں عمل نہ ہو جائے، زندگی آگے نہ چلے۔ تو اس سے نقصانات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو حقدار انبیاء علیہ السلام ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر دن مر گئے تو ساری زندگی تو ماتمی میں گزر جائے گی۔ تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اتنی دردناک تھی جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بنی اسرائیل میں ایک دن میں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے باقاعدہ آرا اس کے بدن پر چلایا اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ دردناک ان کی موت کے واقعات ہیں۔ صحیح ہے؟ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، کوئی اس کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، ان کی وفات کی تاریخ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس طرح کا معاملہ کرنا، اگر حقیقت میں ہم قیامت میں اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے، حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ عرض کرے کہ ہم یہ کرتے تھے، شاید وہ بھی اس پر راضی نہ ہو، اور یقینی بات ہے کہ وہ خلاف شرع کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ تو اس طرح جلوسوں کا نکالنا، زنجیر کشی کا کرنا،
یہ تو شریعت بھی اس کی ثبوت نہیں ہے. اس وجہ سے وہ خلاف شرع کام پر حسین رضی اللہ عنہ خود بھی راضی نہیں ہوتے. اس کربلا کے واقعے کو، اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے مسلم امہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار عرض کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مدبر شخصیت تھی، جذباتی آدمی نہیں تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ زمانے کے اونچ نیچ کو سمجھتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ساری ان تمام کاوشوں کی آخری حد جو تھے وہ اصلاح حکومت. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس اصلاح حکومت کے لیے اور آئندہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا رکھنا نہ پڑ جائے جس سے امت محمدیہ کا شیرازہ پھر جو ہے وہ جمع نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈالا. اور حرمین شریفین کی عزت اور احترام کو باقی رکھنے کے لیے حرمین شریفین میں باقی بھی نہ رہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والے ایک مزاج پر نہیں ہے، لیکن امید تھی کہ کچھ نہ کوئی صورت نکل آئے گی. پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر چلے گئے تو اپنے جان کو جان نہ سمجھا، اپنے اہل و عیال کو اہل و عیال نہ سمجھا. کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اجتماع کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھا حاکم ملنے کے لیے. تو ساری ان کی یہ کوشش تھی. ورنہ اگر حسین رضی اللہ عنہ گرفتاری دے دیتے، حسین رضی اللہ عنہ شروع دن سے یزید کی بیعت کر لیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی تھی. تو اسے نوجوان نسل کے لیے، مسلم امہ کے لیے اور فی الحال موجودہ حالات میں تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکایا، باطل پر ہوتے ان کی بیعت نہ کی اور بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کی، تو تمام نوجوان نسل سے حسین رضی اللہ عنہ کی تمام واقعہ اور قربانی اور شہادت اور اہل بیت کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان آدمی نے باطل کے ساتھ کوئی بھی روابط نہیں رکھنا اور باطل کے ساتھ کوئی بھی اس پر مذاکرات نہیں کرنا، کرپشن میں جو ہے اس کے ساتھ نہ ہونا، اور ہمیشہ باطل لوگوں کے لیے، اہل حق کے لیے ہر نوجوان نے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان چلی جائے تو چلی جائے. کل قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صف میں بھی ہوں گے، اور اگر انہوں نے باطل کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے باتوں پر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے مخالف گروپ میں وہ شمار ہو جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اس واقعہ کربلا کو لے کر یہاں پر سوشل میڈیا پہ آپ سے کچھ سوالات لوگوں نے کی ہیں، تو اس پر ہم آپ کا نظر، آپ کا جواب چاہتے ہیں. پہلا سوال عصمت اللہ نے کی ہے. عصمت اللہ کا کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ مختصراً. امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو برحق خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، اور سب مسلمانوں نے ان کو ابھی تک بطور خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ ان کی اصلاح چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی. صحیح. وکیل آغا نے کمنٹ کی ہے، وہ کون سی چیز تھی جس نے موت سامنے دیکھ کر بھی 72 لوگوں کو وہاں روکے رکھا؟ کیا وہ شخصیت کا اثر تھا، نظریے کی طاقت تھی، یا آخرت کا یقین؟ اور آج کے دور میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کربلا والی رات کے فیصلے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شخصیت کے طور پر بھی نہ شخصیت پھیلانے اور آگے بڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس امید پر گئے ہوئے تھے کوئی ایسی صورت بن جائے جس صورت میں موجودہ حکومت کی اصلاح ہو جائے، امت محمدیہ کی شیرازہ بھی کرنا جائے. اور یہی جو ہے ہم موجودہ انسانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ ہم بھی اصلاح حکومت اور اصلاح ماحول کے لیے کوشش کرتے رہے. شہباز احمد نے سوال کیے ہیں، واقع کربلا کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے امت مسلمہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ تو تفصیلی طور پر بیان ہو چکا ہے. اس میں ایک بات یہ، اللہ کی تقدیری فیصلے نے جب ہونا ہے تو وہ تو ہو جائے گا، وہ رہے گا نہیں. دوسری بات یہ، اللہ کی تقدیری فیصلے اس طرز پر کیوں اللہ نے ظاہر کر دیا کہ آل بیت کو تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے 50 سال بعد اس کو خون میں جو ہے رنگایا گیا. تو ظاہراً تو ہمارا ہر ایک آدمی کا دل اس سے جو ہے بہت غمزدہ اور بہت زیادہ جو ہے غم سے بھرا ہوا ہے. لیکن
اس میں حکمتیں بہت ہو سکتی ہیں. اس میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آل بیت کو اللہ تعالیٰ حکومت سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ حکومتی فیصلے عوام کی سمجھ میں نہیں آتے. جتنے بھی اچھی حکومت ہو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کو حکومت سے دور رکھنا چاہتے تھے. اور اہل بیت ہمارے روحانی اور جسمانی جو ہے وہ مربی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ واقعہ لایا تاکہ تمام غم اور تمام پریشانی اور حکومت کی مخالفت پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق بات پر مستقیم رکھنا. یہ ایک بات تھی اہل بیت کی شہادت میں اور واقعہ کربلا میں. صحیح. شعیب خان خلجی کا سوال ہے، کیا شیعہ فرقہ واقع کربلا سے پہلے بنا تھا یا بعد میں؟ اور کیا واقع کربلا کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ واقعہ کربلا 61 ہجری میں واقع ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 51 ہجری میں وفات ہو گئے، آپ کے ساتھ نہیں تھے. اور شیعہ فرقہ جو تھے اس کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہوا ہے. اچھا، وقار احمد کا سوال ہے کہ بنو امیہ کے خاندان نے ہمیشہ بنو ہاشم کی مخالفت کی اور ان کی خلاف جنگ لڑی، جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا. ہندہ زوجہ ابو سفیان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ صفین لڑی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر یزید کے لیے صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی، اور یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کربلا کے میدان میں جنگ کے. ان سب کے باوجود اہل سنت کے علماء بنو امیہ کی طرفداری میں کڑے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مخالفت میں، اور وہ واقع کربلا کو صرف واقعے کے طور پر پیش کرتے ہیں. ایک سوال یہ بات تو شروع سے ہم نے عرض کر دیا کہ ایک خاندانی رقابت ہاشم سے چلی آ رہی ہے، ہاشم اور بنو امیہ. ادھر پہلے ایک جنگ ہوئی جو میں نے بتایا کہ جنگ نہیں، جنگ سے پہلے مناظرہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی. پھر رسول پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا کام شروع کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے آدمی ہے جو خلیفہ، جو بنو امیہ کے پلیٹ فارم سے وہ ہاشمی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئے. ایک تو یہ ہوگی کہ ہمیشہ بنو امیہ اور ہاشمی اختلاف میں نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد نہ رہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کو عثمان رضی اللہ عنہ نے قبول کر دیا تو یہ واضح دلیل ہے کہ وہ آ گئے جو ہاشمی نبی تھے ان کی بات کو قبول کیا اور ان کے پاؤں کے خاک بن گئے. پھر ہاشمی خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیاں عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام غالب ہو گیا تو وہ جو ہاشمی اور اموی رقابتیں تھی وہ ختم ہو گئی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ختم تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ختم تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے 6 سال پھر یہ شروع ہو گئی. پھر یہ ہے کہ شروع تھی یزید کے بہت خراب دور تک یہ چلتے رہے. اب واقعہ کربلا سے 2 پلیٹ فارم بن گئے. بعض لوگ اسے نذیراتوں کو باغی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ یزید کو برحق مانتے ہیں. یزید کو برحق ماننا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اسے نذیراتوں کو باغی سمجھنا یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے، ظلم پر ظلم ہے. تو کیا بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء قطعاً یہ نہیں کہتے کہ اموی خاندان کے دفاع کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، یزید کو ظالم سمجھتے ہیں، یزید اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں خطا پر سمجھتے ہیں. البتہ ایمان وہ قلبی کیفیت ہے، وہ اللہ کو علم ہے کہ ایمان کس حال میں ہے یزید کا، ہم اس کو نہیں جانچ سکتے یہاں سے. باقی بات رہ گئی کہ اموی خاندان کی دفاع کرنا کس اہل سنت عالم نے کی؟ نہیں کیے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگانا کہ وہ خارجی تھا، تمام واقعے سے یہ بات، وہ یعنی بغاوت کرنے والا تھا. تمام واقعے سے بار بار میں نے یہ بات واضح کر دی کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد جنگ نہیں کرنا تھا، شر نہیں پھیلانا تھا، اور آخر میں باقاعدہ یہ بھی کہا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس بھیجے، میں ان سے بیعت کے لیے تیار ہوں. جس وجہ سے اعتدال کا مسلک جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. نقیب اللہ کا سوال ہے، سر میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں صرف اہل بیت شہید ہو گئے یا دوسرے لوگ بھی؟ اہل بیت میں سے 30 سے 36
احباب جو تھے وہ شہادت میں چلے گئے، باقی اور خاندانوں کے لوگ بھی تھے، کل مجمع اس کا 70 اور 80 کے درمیان ہے۔ حمداللہ حافی کا سوال ہے، اس وقت مسلمانوں کا امیر المومنین یزید ہی تھا کیا؟ ایک تو یہ کہ یزید کو امیر المومنین کہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ تو امیر المومنین یزید کی حکومت قائم ہونے پر کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکومت وقت کی اطاعت از روئے قرآن فرض نہ تھی؟ اس اقدام کو اگر بغاوت و خروج تصور نہ کیا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ بات تو واقعہ بیان کرنے کے درمیان ہم نے بار بار یہ بات بتائی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو تمام مراکز اسلامیہ پر باقاعدہ حاکم نہیں سمجھتے تھے سوائے دمشق۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے اس اجتہاد کی حساب سے وہ بغاوت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ابھی تک تو اس کی حکومت نہیں تھی، اس نئی حکومت کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے باغی نہیں ہے وہ۔ کلیم خان کا سوال ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنے والے اور بعد میں غداری کرنے والے زیادہ تر لوگ کوفہ کے تھے، اور کوفہ ہی بعد میں فقہ حنفی کا سب سے بڑا مرکز بنا۔ بعض ناقدین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کوفیوں کی اس تاریخی ساکھ ناقابل اعتبار ہونے کا اثر وہاں سے مروجہ روایات اور فقہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بطور حنفی عالم آپ اس تاریخی داغ اور کوفہ کے علمی ثقافت کے درمیان کیسے دفاع کریں گے؟ ابتدائی اسلام سے 3 باتوں کی شروع ہے، اس میں ایک تاریخ ہے، ایک فقہ ہے اور ایک حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد اور علماء پیدا کر دیے حدیث کی حفاظت کے لیے جو روات حدیث میں انتہائی مہارت رکھنے والے تھے۔ ان کو ایسی مہارت تھی جیسے کہ آٹے سے کوئی بال نکالے، صاف ستھرا نکلا ہے، ایسے صحیح حدیثوں کو موضوع حدیثوں سے وہ لوگ نکالتے تھے، ایسے ماہرین تھے۔ تو حدیث کی خدمت تو ان ماہر لوگوں نے کیا، چاہے وہ کوفہ میں تھے تو ان کوفہ میں بھی من گڑت حدیث گڑھنے والوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے من گڑت اور صحیح حدیث کے درمیان انہوں نے زبردست خدمت کر کے فرق نکالا ہے۔ دوسری بات رہ گئی فقہ کی، فقہ حنفی کی۔ تو فقہ حنفی ایک شورئی فقہ ہے۔ شورئی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہ کا ہر مسئلہ اس کو درج کرتے ہوئے اس پر باقاعدہ ایک شورا بٹھاتے تھے، جس میں لغت کے ماہرین تھے، تفسیر کے ماہرین تھے، حدیث کے ماہرین تھے، اور اسی طرح عرف اور ماحول کے ماہرین تھے۔ ان تمام لوگوں کے تحقیق کے بعد اس مسئلے کو صاف ستھرا کر کے ان تمام کوفیوں کی من گڑتات سے صاف کر کے پھر وہ اس کو مذہب حنفی بنا دیتے تھے۔ تو انہوں نے زبردست خدمت کی ہے، اس وجہ سے اس داغ سے انہوں نے فقہ حنفی کو صاف کر کے امت کو پیش کیا ہے۔ رہ گئی تاریخ میں رطب و یابس بہت جمع ہے، کوفیوں کے من گڑت واقعات اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب تاریخ کے بارے میں جنہوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے انہوں میں سے محتاط مورخین نے اس تاریخ کی پورا سند بیان کیا ہے۔ اس سند کو دیکھنے والا باقاعدہ چاہیے کہ دیکھے، جس میں کوئی من گڑت راوی نہ ہو تو اس روایت کو قبول کرے، ورنہ تاریخ میں بہت رطب و یابس سے ہر تاریخ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عرفان افغان کا سوال ہے، واقع کربلا کو کربلا کا نام کیوں دیا؟ کربلا اس میدان کا نام ہے جس میدان میں یہ جنگ واقع ہوئی ہے۔ کرب اور بلا سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کرب اور بلا، تو فرمایا یہ مصیبت اور تکلیفوں کی جگہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے اسی میدان پر آئے ہوئے تھے، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ یہاں پر ایک بہت عظیم سانحہ پیش آئے گا۔ تو کرب اور بلا کا معنی یعنی مصیبت اور تکلیفوں کی جگہ، عربی کا لفظ ہے۔ کرب تکلیفوں کو کہتے ہیں، بلا آزمائش اور مصیبتوں کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس علاقے کا نام یہی تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس جنگ اور اس لڑائی کا نام بھی یہی ہو گیا۔ اچھا، قاسم خان کا سوال ہے، ان دا بک آفٹر دا پروفٹ بائی لیزلی ہیزلٹن
The author argues that the political dispute over succession after the Prophet Muhammad, peace be upon him, gradually evolved into a deeper religious and communal divide between Sunnis and Shias. Considering this perspective, do you think the tragedy of Karbala should be viewed as a universal Islamic lesson against tyranny and injustice for all Muslims, or has it become primarily associated with a particular sectarian narrative? How can contemporary Muslims commemorate Karbala in a way that promotes unity rather than division? یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنفہ ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے آفٹر دا پروفٹ. اس میں یہ موقف پیش کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانشینی کے مسئلے پر پیدا ہونے والا سیاسی اختلاف وقت کے ساتھ ایک گہری مذہبی اور فرقہ وارانہ تقسیم میں تبدیل ہو گیا، جو سنی اور شیعہ مکاتب فکر کے درمیان نمایاں ہوئی. اس تناظر میں کیا سانحہ کربلا کو تمام مسلمانوں کے لیے ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک عالمگیر اسلامی سبق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، یا اسے بنیادی طور پر سنی شیعہ تاریخی اور مذہبی نقطہ نظر کے تناظر میں سمجھنا زیادہ مناسب؟ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ صرف ایک ملک گیر مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے اس اختلاف کو جو اللہ تعالیٰ نے رونما فرمایا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. مشاجرات صحابہ میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت محمدیہ کی ابتدا ہوئی، تو جو کام اور افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھے وہ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کروایا. مثال کے طور پر نماز میں بھول جانا، تو اگر آپ علیہ السلام نماز میں نہ بھولتے تو اب بعد میں لوگ بھول جاتے، تو اس بھول کی تلافی کے لیے کیا کرنا چاہیے تو شریعت نے تو نہیں بتایا ہوا ہوتا. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام سے اللہ نے بلوایا. بلوانے پر شریعت اس بلانے کی تلافی کا کیا عمل بتاتے آپ علیہ السلام نے کیا، تو امت کے لیے ایک نمونہ ہے. تو جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مناسب تھا اور اس کا حکم ظاہر کرنا تھا وہ آپ علیہ السلام سے اللہ نے کروایا. جو آپ کے شان کے مناسب نہیں تھا وہ اللہ نے صحابہ سے کروایا، جس کی شرعی سزاؤں کا نافذ کرنا. ایک آدمی چوری کرے، اس چوری کے سزا میں اس کو کیا سزا دینا چاہیے، یا اگر نہ ہوتا صحابہ کے زمانے میں تو لوگ بعد میں پریشان ہوتے کہ اس کے لیے ابھی کیا رہنمائی ہے. تو صحابہ میں سے کسی سے چوری ہوئی، پھر اس نے توبہ کیا، پھر اس پر شرعی سزا جاری ہو گئی، تو اس کی شرعی سزا امت کے لیے تعلیم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح حکومت کا لینا دینا یہ بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ظاہر یعنی امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکومتی مسئلوں کو اس کے آپس میں اس میں اختلافات واقع کر دیا. لہٰذا صحابہ نے بہت احسن ترتیب سے حکومت کے لینے دینے کا طریقہ امت کو سکھایا. تو اس وجہ سے صرف ایک ملک لینے اور دینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اختلافات میں بھی رحمت ہے صحابہ کے. تو جب ان کے اختلافات میں رحمت ہے، اس وجہ سے یہ صحابہ اور مسلمان اور ملت اسلامیہ کے آپس کا ایک اختلافی اور فرقہ وارانہ مسئلہ ہے ہی نہیں. فرقہ وارانہ مسئلہ تو بعد میں سازشیوں نے اور پالیسی ساز لوگوں نے بنایا، جس کو عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں اور اس کے متبعین ہیں، انہوں نے بنایا. اس وجہ سے اہل سنت والجماعت تو اس کو یعنی صحابہ کی اختلافات کو امت کے لیے رحمت اور تعلیم سمجھتے ہیں. لہٰذا صرف اس کو فرقہ وارانہ نظریہ سے دیکھنا یہ ناانصافی ہوگی. عمر اچکزی کا سوال ہے، what principles led Imam Hussein to choose resistance despite knowing the likely outcome of the Battle of Karbala, and what lessons can modern societies draw from that decision؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کون سے اصول اور اقدار تھے جنہوں نے امام حسین کو کربلا میں ممکنہ انجام کا علم ہونے کے باوجود مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا، اور آج کے معاشروں کو اس فیصلے سے کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری، ان کی حوصلہ مندی کرنا، مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی امید، ان باتوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اس تمام واقعے پر جو ہے تیار کیا ہے.
اور اس ماڈرن زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس واقعے سے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وفاداری کو باقی رکھا جائے، اچھی امیدوں کو رکھا جائے، زمانے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، آخر تک اپنے کوشش کرنا چاہیے، کوشش میں کامیاب ہو گئے تو ماشاءاللہ، نہیں کامیاب ہو گئے تو شہادت حسین جیسے عظیم عزت اللہ عطا فرمائیں گے۔ نسیم مخلص کا سوال ہے، کیا عبداللہ بن سبا اور موجودہ شیعہ و روافظ کے ایک ہی سوچ و فکر ہے؟ کیا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی النسل مسلمان ہے، انہوں نے اسلام میں پیدا ہونے والے ہر واقعے اور ہر مسئلے میں شر اور فساد کے راستے کو اختیار کیا۔ ان تمام شرور اور فساد کی جڑ وہی آدمی ہے۔ موجودہ روافظ اور شیعہ، ان کے بارے میں ان کے اپنے باتوں کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے حساب سے وہ ایسے نہیں ہے، باقی پوری تحقیق یہ تو ان کے اندر جا کے ان کی کتابیں دے کے پھر ہو سکتی ہے، ہمیں پوری تحقیق نہیں ہے، اتنی ہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح۔ ابو خواجہ بلال کا سوال ہے، امام حسین اگر شیعوں نے شہید کیا تو پھر شیعہ ماتم کس کے خلاف کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں؟ اس کو بجائے کفارہ ادا کرنا صحیح نہیں تھا؟ یہ جو خط لکھنے والے تھے ان میں شیعان علی تھے، اور شیعان علی اس زمانے میں صرف علی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا اگر یہ وہ لوگ ہو جیسے کہ ابھی والے شیعہ لوگ ہیں، پھر تو ان کو کفارہ ادا کرنا چاہیے، پھر تو یہ ماتم کے حقدار نہیں ہے۔ البتہ ماتم کا ویسے بھی شریعت اجازت دیتے نہیں ہے، لہٰذا دونوں باتیں ان کے حق میں خیر کی باتیں نہیں ہیں۔ سید ادریس شاہ کا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب کون بنا، یزید یا کوفی؟ اگر تو یزید تھا تو کس کے کہنے پر امام حسین کو شہید کیا؟ اگر کوفے والے تھے تو کوفے والے کے کون سے عقائد و نظریات تھے، اور آج کے نظریے پہ کون چل رہا ہے، اور آج ان کے نظریے پہ کون چل رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے اسباب وہ کوفین تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں رہنے چاہتے تھے، لیکن جب یزید نے اس کو بیت پر مجبور کر دیا تو مکہ چلے گئے۔ مکہ سے کوفہ جانا ان کا مستقل اور باقاعدہ مضبوط پروگرام نہیں تھا۔ 5 مہینے وہاں پر رہے تو کسی اور جگہ بھی جانے کا ان کا خیال تھا، لیکن کوفیوں کے خطوط اور ان کے مراسلے اور ان کے باقاعدہ قاصدوں نے اس میں حسین رضی اللہ عنہ کو اس پر تیار کر دیا کہ کوفہ چلے جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ کوفیوں کے خطوط تھے۔ کوفیوں میں کون لوگ تھے؟ شیعان علی تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، خطوط لکھ کر بلایا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے خطوط اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور یہ خطوط اپنے ساتھ لیے ہوئے اسی لیے تھے کہ اگر وہ کل غداری کرے یا بے وفائی کرے تو میں یہ خطوط دکھاؤں گا کہ آپ کے خطوط کی وجہ سے میں کوفہ آیا ہوں۔ پھر یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں گرفتار نہ کیا؟ گرفتار کر لیتے، یزید کو پیش کر لیتے، لیکن یہ کیوں اس بات پر جو ہے تھل گئے کہ نہیں ہم نے خواہ حسین رضی اللہ عنہ کو مارنا ہے؟ مارنے پر کیوں تل گئی؟ اس میں وہ خطوط لکھنے والے بھی تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور یہ سمجھتے تھے اگر حسین رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے تو یہ خطوط عبید اللہ بن زیاد کو دکھائیں گے، یہ خطوط یزید کو دکھائیں گے، اور وہ ہمیں پھر سزا دیں گے، لہٰذا ان کو پتہ نہ چلے۔ پتہ نہ چلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بلایا بھی انہوں نے، دھوکہ بھی انہوں نے دیا، شہید بھی انہوں نے کیا۔ تو کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اتنے سارے کوفہ کے لوگوں نے جب بیعت کی تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے؟ محاصرے کی وجہ سے، یزید کے فوج نے جو محاصرہ کیا تھا اس وجہ سے شاید وہ مدد نہیں کر سکے، تو یہ یزید کے اوپر نہیں آتا یہ؟ اس میں ایک بات ہے کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو 4000 چلے گئے،
उरवा इब्न हानी के खोलने के लिए रिहाई के लिए 4000 मुसल्ला, वो भी बैतशुदा लोग थे और उनके साथ असलहा था, और उनसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो गवर्नर था कूफे का वो भी दब गया। लेकिन इन लोगों के मुतलविन मिजाजी और तबीयत में धोखा होने की वजह से ये लोग खुद ब खुद वही कूफी आदत की वजह से ये 30 का टोला, 40 का टोला, 50 का टोला पीछे हटते गए, गलियों में मुंतशिर होते गए, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को अकेला छोड़ दिया। तो इसमें मुहासरे का कोई असर नहीं, उनकी अपनी मिजाज की कमज़ोरी है। तो इस वजह से कूफीन इन लोगों के हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत का सबब बन गए। सैयद अब्दुल वारिस का सवाल है, इमाम हुसैन ने किसकी बैत से इनकार किया और क्या यजीद इमाम हुसैन के मौत या इमाम हुसैन के कत्ल पर राज़ी थे? यजीद के बैत से तो हुसैन रज़ियल्लाहु ने इनकार किया। यजीद को खिलाफत के अहल न समझते हुए और यजीद के तर्ज तायीन पर वो राज़ी न होते हुए कि जिस तर्ज पर वो इनको खिलाफत के लिए या अमारत के लिए मुतय्यन किया, इस पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अपनी इज्तिहाद और अपने ज़हन से जो है वो इस पर राज़ी नहीं थे, तो लिहाजा बैत नहीं किया। एक तो ये बात। बाकी रहेगी ये बात कि यजीद ने हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद करने वालों को सज़ा क्यों नहीं दी? जो सज़ा नहीं दी या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सज़ा नहीं दी, वरना ये बात होती कि जब यजीद को पता लग गया हुसैन रज़ियल्लाहु का सर उनके पास पहुंच गया, तो यजीद ने ये कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में तो इससे कम पर भी इससे राज़ी हो जाता, और अगर ये मुझसे माफ़ी मांगता तब मैं इनको माफ़ भी कर लेता। मैंने तो इसको कत्ल करने का आपको नहीं कहा, मैंने तो इनको गिरफ्तार करने का कहा था, आप इसको गिरफ्तार भी कर लेते तो मैं राज़ी हो जाता। ये तो यजीद ने कहा। लेकिन यजीद से मुतालबा ये है उम्मत का कि आपने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सज़ा क्यों नहीं दी, आपने उसको छोड़ा क्यों? उलमाए अहले सुन्नत ये कहते हैं यजीद का जुर्म ये है। बाकी ये है कि यजीद दिल से इस पर राज़ी या नहीं, ये दिली मामला है। अलबत्ता अलामात से ऐसे ज़ाहिर होता है कि उन्होंने जब उनके कातिलों को सज़ा नहीं दी, उनको मुअत्तल न किया, तो ये यजीद की तरफ से रज़ा की अलामत समझी जाएगी। बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना मुफ्ती सैफुर रहमान साहब कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। एक तो ये, दूसरी बात मुझे इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या मेहमानों को यहाँ पे आना चाहिए? आप इस प्लेटफॉर्म से कितने मुतमईन हुए? आपकी इस काविश से मुझे ये बात महसूस हुई कि माशाल्लाह अभी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, इस नौजवानी की उम्र में आपने एक मेहनत शुरू की है। इस उम्र में नौजवान लोग अक्सर औक़ात उनसे ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, और आपने अपने औक़ात को कीमती बनाने के लिए, सिर्फ कीमती बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की हमदर्दी के लिए और नौजवानों को एक अच्छे मालूमात और अच्छी रहनुमाई करने के लिए आपने वक्तन फ़वक्तन एक अच्छे मौज़ूआत पर अपने इस प्रोग्राम को रखा हुआ है। तो ये अल्लाह ताला का देन है, जिसको अल्लाह ये समझ दे कि मैंने कौम की खिदमत करना है, कौम के सामने हर मौका महल पर एक अच्छे मौजू पर एक अच्छे मेहमानों को बुलाकर उनसे अच्छी बातें खिलवा कर और कौम की रहनुमाई उन बातों से करना है। ये अल्लाह के फजल से होता है जो अल्लाह ताला ने आप पर की है। तो इस पर तो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत नवाजिश है आप पर। अगली बात यह है कि मौज़ूआत सामने आते रहते हैं, इलाक़ाई भी, सूबाई भी, मुल्की भी और आलमी सतह पर भी। उन मौज़ूआत में गौर और फ़िक्र मुस्तकिल करना चाहिए कि अभी लोगों की किस बात की ज़रूरत है, उसी बात के उन्वान से माहिरीन को बुलाना और इसी तरह आपने इस खिदमत को जारी रखना, आपका कौम पर एहसान होगा। बहुत शुक्रिया।